بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہاری سجن کی ایپیسوڈ 12۔ نور اور مناہل ڈریس خریدنے میں مصروف تھی۔ نور ہر ڈریس خریدنے سے پہلے مناہل سے پوچھتی تھی، لیکن مناہل بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیتی۔ مناہل نے نظر گھما کر ارحم کی طرف دیکھا، جو بیزاری سے کھڑا مختلف ڈریسز کو دیکھ رہا تھا۔ کاش آپ مجھے اپنی پسند کا ڈریس لے کر دیتے جو میں نور کی شادی میں پہنتی، مناہل نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا، کیا دیکھ رہی ہو؟ نور، جو کب سے اس سے ڈریس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اس کے جواب نہ دینے پر نور نے مناہل کا کندھا تھپتھپایا۔ اس کی آواز پر مناہل چونکی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم بتاؤ کون سا ڈریس اچھا لگ رہا ہے؟ مناہل سنبھلتے ہوئے بولی۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ مجھے تو یہ کلر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پر بھی یہ اچھا لگے گا۔ مناہل بلو کلر کے ڈریس کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر بیڈز کا بہت ہی خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ میرے لیے رہنے دو، شادی تمہاری ہے، تم اپنے لیے پسند کرو، مناہل مسکراتے ہوئے بولی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو اپنے کتنے سارے جوڑے پسند کر لیے ہیں، اب تم بھی اپنے لیے کوئی پسند کر لو۔ بولتے ہوئے اس کی نظر ارحم پر گئی، جو ریڈ کلر کے ڈریسز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے لگ رہا تھا وہ ڈریس ارحم کو پسند آ گیا ہے۔ مناہل، تم یہ ڈریس دیکھو، میں ابھی آئی۔ لیکن تم کہاں جا رہی ہو؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس ابھی آئی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی نور ارحم کے پاس چل دی، اور مناہل الجھی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھا لگے گا مناہل پر، اسے ریڈ کلر بہت پسند ہے، نور نے ارحم کے کان میں سرگوشی کی۔ نور کی آواز پر ارحم نے مڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا، جو جس وقت چہک رہا تھا۔ نہیں، میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، ارحم نے ناگواری سے جواب دیا۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے وہ ڈریس مناہل کے نہیں بلکہ رجا کے لیے پسند کیا تھا۔ لیکن مناہل کے نام پر تو اسے اب وہ ڈریس بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ ہے، اب مجھ سے کیا چھپانا، چلیں جلدی سے خرید لیں، اس سے پہلے کوئی اور خرید لے، نور کندھے اچکا کر بولی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا، نور ڈریس پیک کرنے کا کہہ چکی تھی، اور ارحم بس بے یقینی سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ مناہل اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی جو نور اس کے لیے پسند کر کے گئی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے تو میں لے دوں؟ ایک انجان مردانہ آواز اس کے کندھوں سے ٹکرائی تھی۔ مناہل اس کی آواز پر مڑی نہیں، بلکہ ڈر سے مناہل کو اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اگر پسند ہے تو حکم کریں میری جان۔ اب وہ شخص مناہل کے برابر میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ مناہل نے خوف سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مناہل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ اگر ارحم نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا؟ ارحم کی نظر مناہل پر پڑی، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا شخص اسے کچھ مشکوک لگا تھا، جس کا چہرہ مناہل کی طرف تھا، اور اس کے ہونٹ ہلنے سے لگ رہا تھا کہ وہ مناہل کو کچھ کہہ رہا ہے، اور اس کی نظریں اس وقت ارحم کو الجھا گئی۔ بنا کچھ سمجھے ارحم بڑے داغ بڑھتا بڑھتا مناہل کے قریب آیا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب؟ ارحم سخت لہجے میں بولا۔ ارحم کی آواز پر جہاں وہ شخص مڑا تھا وہیں مناہل تو جیسے بت بنی کھڑی رہی۔ تم کون ہو؟ وہ شخص اب ارحم کے سامنے کھڑا ہوا ڈھیرائی سے بولا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ تمہیں؟ ارحم نے سمی کھڑی مناہل سے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی، وہ شخص فوراً بولا، تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اس کی بات پر ارحم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بیوی ہے یہ میری، گھٹیا انسان، ہمت بھی کیسے ہوئی اس سے بات کرنے کی؟ ارحم اس کا گریبان پکڑ کر دھارا۔ تھپڑ کی آواز وہاں کھڑے ہر انسان نے سنی تھی۔ نور ارحم کی آواز پر فوراً اس طرف بھاگی جہاں ارحم سے سب اس شخص کو چھڑوا رہے تھے، اور مناہل خوف سے کھڑی تھی۔ بھائی چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ نور نے ارحم کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سر آپ پلیز جائیں، ہم دیکھ لیں گے، ارحم دکان مالک آ کر ادب سے بولا۔ ارحم نے اس شخص کو چھوڑا جو اب لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا۔ چلو یہاں سے، ارحم نور اور مناہل کو گھورتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ نور مناہل کا ہاتھ زور سے تھام کر اب ارحم کے پیچھے چل رہی تھی۔ ارحم گھر میں داخل ہوتے ہی بڑے بڑے داغ بڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔
اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ پورے راستے اس نے نور اور مناہل سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مناہل اور نور بھی گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مناہل پلیز مت رو، کچھ نہیں ہوا۔ نور مناہل کو اپنے روم میں لے آئی تھی۔ نور جانتی تھی کہ اس وقت ارحم بہت غصے میں ہے اور شاید وہ اپنا سارا غصہ اس پہ ہی نہ اتار دے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے مناہل مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نور، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، میری وجہ سے یہ سب۔ بولتے مناہل نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ یار ایسا مت کہو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہیں بائی کے غصے کا پتہ ہے نا؟ تم یہ سوچو کہ انہیں یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی غیر مرد تمہارے برابر میں بھی کھڑا ہو۔ نور نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے کہا۔ نور کی بات پر مناہل نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اچھا چلو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، بھائی اب تک سو گئے ہوں گے۔ مناہل جو دل میں یہ تو دعا کر رہی تھی کہ نور آج رات اسے اپنے روم میں رکھنے کا کہہ دے، اس کی بات پر اسے کرنٹ لگا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی کچھ نہیں کہیں گے، آرام سے جاؤ۔ نور نے اسے یقین دہانی کرائی۔ وہ جانتی تھی کہ مناہل ارحم کے پاس جانے سے ڈر رہی ہے، لیکن وہ اس طرح اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ارحم کے روم کا ڈور کھول کر آہستہ سے اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے ارحم آنکھیں موڑے لیٹا ہوا تھا اور ساتھ اپنا پاؤں ہلا رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ مناہل خاموشی سے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ آج رات اسے نیند تو بالکل بھی نہیں آنے والی۔ آ گئی تم؟ ارحم اب اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ارحم کی آواز پر مناہل نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارحم بیڈ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ اپنے سامنے کھڑا کیا۔ مناہل کو ارحم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس کی تو جیسے ٹانگوں میں جان ہی ختم ہو گئی۔ اگر اس پل ارحم اسے چھوڑتا تو وہ ضرور لڑکھڑا جاتی۔ کیا وہ وہی تھا جس کے ساتھ تم بھاگی تھی؟ ارحم سلکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارحم کی بات پر تو مناہل کو لگا کسی نے آسمان اس کے سر پر دے مارا ہو۔ وہ جانتی تھی وہ اس پر غصہ کرے گا، لیکن وہ اس سے اس طرح کا سوال کرے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بولو، جواب دو، کیا تم نے اسے بلایا تھا؟ کہیں تم اس لیے تو نہیں رو رہی تھی کہ میں نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا؟ ارحم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ بس ارحم، بہت ہو گیا، اتنا بڑا الزام۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ مانا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، مانا آپ کی نظر میں بدکار ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ مناہل اپنا آپ اس سے آزاد کرواتی ہوئی پھٹ پڑی تھی اور اس کو اس طرح بولنے پر ارحم کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، گناہ گار ہوں، لیکن میں آپ کے نکاح میں آنے کے بعد اس رشتے میں خیانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے ماریں پیٹیں، جو مرضی کہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی اور نہ ہی بولی۔ آپ ہر وقت مجھے اپنے طنز کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، پر میں پھر بھی خاموش رہتی ہوں۔ لیکن آج تو آپ نے حد ہی کر دی ارحم، میری ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا۔ میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے۔ مانتی ہوں گھر سے بھاگ کر میں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید یہی کرتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی انسان محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے اس چیز سے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ مناہل بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے ایسے بولنے پر ارحم اس کا کیا حال کرے گا۔ ارحم اب مٹھیاں بھینچے اس کی بات کو سن رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں ارحم، میں اچھی نہیں ہوں، جانتی ہوں۔ آپ مجھے اپنی بیوی کا مقام نہیں دینا چاہتے، مت دیں، لیکن میرے کردار کو ایسے تار تار مت کریں۔ اگر آپ میرا یقین نہیں کر سکتے تو نہ کریں، لیکن مجھ پر وہ الزام نہ لگائیں جو میں نے کیے ہی نہیں۔ ارحم، اگر اللہ سے ہم اپنے کیے کی معافی مانگیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بار بار اپنے بندے کو اس کے کیے گئے گناہ یاد نہیں دلاتا اور نہ ہی اس کی سزا دیتا ہے۔ تو آپ بھی تو اسی کے بندے ہیں، آپ کیوں نہیں مجھے معاف کر دیتے؟ رونے سے مناہل کی آواز اب بامشکل ہی نکل رہی تھی۔ ارحم 2 قدم چل کے اس کے قریب آیا، لیکن وہ تیزی سے روم کا دروازہ کھول کر چلی گئی تھی۔ ارحم اب پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔